نبی کے راستے واقعہ معراج۔ خاک لوں گا۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے دل نکالا، اسے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر کر سینے میں واپس رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر میرے سینے میں انڈیل دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں براق پر سوار ہونے لگا تو وہ حرکت کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، براق، آج تک تم پر اس ہستی سے معزز کسی ہستی نے سواری نہیں کی۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر میں براق اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا اور میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نماز ادا کر کے مسجد اقصیٰ سے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے مشروب اور دودھ کے 2 برتن پیش کیے۔ میں نے دودھ والا برتن پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا برتن پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ مشروب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو فرشتوں نے کہا، خوش آمدید، کیا خوب مہمان تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب جنتی اور بائیں جانب جہنمی روحیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو 2 خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، انہیں سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، ہم اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، انہیں سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، ہم اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھے آسمان پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے اور 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور تبادلہ سلام ہوا۔
حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک فرزند اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیریں ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، ان کو اس میں پودے لگانا ہے، اور جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتویں آسمان کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، یہاں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہری نیل و فرات کی، جبکہ 2 باطنی نہریں جنت کی نہریں تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر میرے سامنے ایک برتن میں مشروب، ایک میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ والے برتن کو پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جنت کی کنکریاں موتی ہیں اور زمین مشک خالص کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر معراج میں میری امت کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ 5 وقت کی نمازیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا عظیم تحفہ امت کی بخشش ہے۔ بصیرت آ گئی ادراک لوں گا، بصیرت آ گئی ادراک لوں گا۔